الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ السلام علیکم سامعین گرامی، ہمارے سلسلہ درس کتاب فقہ احوت باب الطہارت میں سے درس نمبر 40 ہے۔ یہ جو اس سے پہلے جیسے کہ حوالہ ہوا تھا جو ہے درس نمبر 37 میں کہ خواتین پر جو مخصوص غسل واجب ہے ان کا حکم جو ہے بعض چیزوں میں جنابت والے جن پر غسل جنابت واجب ہے اور ابھی اس نے غسل نہیں کیا ہے ان پر جو چیزیں حرام ہیں وہ ان پر بھی حرام ہیں۔ اس ذیل میں وہاں تھوڑا سا بحث ہوا تھا۔ اب یہ غسل جنابت جس پر غسل جنابت واجب ہے اور اس کا حدث واجب ہے اور ابھی اس نے غسل نہیں کیا ہے تو اس شخص کا حکم کیا ہے، اس پر کیا کیا چیزیں حرام ہیں وہ بیان کریں آج کے موضوع میں۔ فرماتے ہیں وہ یحرم حرام ہے بالجنابت، اور جنابت کی وجہ سے انسان مجنب ہو گیا ہاں جی اور کسی بھی وجہ سے تو پھر اس پر غسل واجب ہو جاتی ہے، غسل جیسے غسل جنابت کہا جاتا ہے۔ تو یہ حرام فرماتے ہیں حرام ہے بالجنابت کے غسل جس شخص پر واجب ہے غسل جنابت کی وجہ سے ما وہ تمام چیزیں لم یجوز جس کا انجام دینا جائز نہیں الا بالطہارہ مگر پاکی کے بغیر۔ فرماتے ہیں وہ تمام چیزیں جن کے لیے پاکی شرط ہے، طہارت شرط ہے یعنی غسل شرط ہے ہاں جی، وہ تمام چیزیں جو ہے غسل جنابت کی صورت میں جس پر غسل جنابت واجب ہو چکا اس صورت میں وہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ تو یہ حرام ہے جنابت میں سے ما وہ تمام چیزیں جو لم یجوز جو جائز نہیں الا بالطہارت مگر پاکی کے بغیر، جو چیزیں جائز نہیں جیسے طہارت کے بغیر جو چیزیں جائز نہیں وہ کیا کیا صلاۃ جیسے نماز وضو کے بغیر جائز نہیں ہے تو ایسے ہی غسل کے بغیر بھی جائز نہیں ہے۔ اور طواف اور کعبہ شریف کا طواف بھی جس طرح غسل کے بغیر وضو کے بغیر جائز نہیں ہے، طواف اور صحیح ایسے ہی وضو کے بغیر غسل کے بغیر بھی جائز نہیں ہے۔ اور مس المصحف اور مزید فرماتے ہیں قرآن پاک کو چھونا، ہاتھ لگانا آئندہ یہ بھی جو ہے غسل اگر آپ پر غسل جنابت واجب ہے تو قرآن پاک کو آپ چھو نہیں سکتے ہیں۔ وقرات القرآن اور قرآن پاک کا پڑھنا بھی غسل جنابت کے شخص پر حرام ہے، قرآن کے پڑھنا۔ قرات القرآن قرآن پاک کے پڑھنا بھی حرام ہے، خصوصاً خاص طور پر سور التی وہ قرآن پاک کی وہ صورتیں یجب فیہا سجدہ تو جن میں سجدہ واجب ہے، قرآن پاک کی وہ صورتیں جن میں سجدہ واجب ہے، کوئی 4 صورتیں ہیں جن میں سجدہ واجب ہے، ان صورتوں کا تعظیم و حرمت زیادہ ہے، اس وجہ سے ان کو پڑھنا خاص طور پر حرام ہے، زیادہ تاکید کے ساتھ حرام ہے۔ جیسے کہ الف لام میم سجدہ ہاں جی، اور ایسے ہی جو حامیم سجدہ سوروں کے نام ہیں۔ والنجم سورہ نجم و اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کو سورہ علق بھی بولتے ہیں، سورہ اقرا بھی بولتے ہیں۔ یہ سورہ جو ہے یہ 4 سورہ ہاں جی الف لام میم سجدہ جو سورہ سجدہ کے نام سے ہے یہ سورہ، اور طالباً جو ہے 22ویں پارہ میں ہے، حامیم سجدہ جو ہے یہ 24ویں پارہ میں ہے، اور نجم 27ویں پارے میں ہے، اقرا جو ہے آخری پارے میں۔ ان صورتوں کا خاص طور پر پڑھنا حرام ہے جن پر غسل جنابت واجب ہے ان پر بھی، اور جو خواتین جن پر غسل واجب ہے ان پر بھی۔ وَإِنْ قُرِئَ اور البتہ اگر پڑھا جائے شیء یسیر تھوڑی سی چیز یعنی ایک آیت آدھی آیت مثلا پڑھ لیں کس وجہ سے ضرورت کسی مجبوری کی بنیاد پر تھوڑی سی پڑھ لیں قرآن پاک میں سے ہاں جی، ضرورت کیا ہے مثلا ایک بندے کو آپ نے ایک بات کی ایک نصیحت کی، اس نے بولا میں نہیں مانتا، آپ قرآن سے کوئی آیت پیش کرے تو میں مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا بولا مثلا، تو اس میں آپ نے اس کو دلیل کے طور پر ایک آیت پیش کیا، ایک حدیث پیش کیا، تو ایسے مجبور موقعوں پر آپ پڑھ سکتے ہیں تھوڑی سی، ورنہ تلاوت کی نیت سے تلاوت کی نیت سے جب تک غسل نہیں کریں گے قرآن نہیں پڑھیں گے۔ لہٰذا وَإِنْ قُرِئَ اگر پڑھا جائے شیء یسیر تھوڑی سی قرآن میں سے لذت کس مجبوری کی بنیاد پر لا لورد تلاوت نہ کہ تلاوت کی نیت سے، یعنی ہمیشہ تلاوت کی عادت تھا توفیق تھا تو اس نیت سے نہیں، ورد تلاوت جو ہے جب تک وضو نہیں کریں گے نہیں پڑھیں گے، لیکن جو ہے مجبوری حالت میں تھوڑے سے پڑھ کے سنا سکتے ہیں۔ تو لا لورد تلاوت نہ کہ جو ہے تلاوت کی وجہ سے، وظیفہ تلاوت کی وجہ سے جو آپ ہمیشہ پڑھا کرتے ہیں، تو تھوڑی سی آپ نے پڑھ لیا شیء یسیر کس بالفعل مواقعات گفتگو میں کسی سے بات کرتے ہوئے آپ کو ضرورت پڑ گیا تھوڑی سا قرآن پڑھنے کا سنانے کا، والمواعظ یا کسی کو آپ نے کوئی واضح نصیحت کر رہے تھے تو اس وقت اس کو بات سمجھنے کے لیے کسی چیز کی جو ہے اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کسی عبادت وغیرہ کی
اس کو نصیحت کرتے ہوئے آپ کو قرآن پاک کی کوئی آیت پیش کرنے کی ضرورت پڑ جائے، کس مقصد کے لیے؟ پھر محاکات گفتگو میں اور نصیحت کے وقت للاستشہاد یعنی دلیل کے طور پر، وہ نہیں مان رہا بندے بھائی یہ آپ اپنی طرف سے بنا کے بتا رہے ہیں، تو ایسے موقعوں پر آپ اپنی بات کے گواہی کے لیے قرآن پاک سے جو ہے ثبوت کے طور پر قرآن پاک سے آیت پیش کیا تو یہ جائز